بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاہور سے عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا جو مارچ ہے، جس کو انہوں نے حقیقی آزادی کا نام دیا مارچ کا، وہ اب بس کسی بھی وقت سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہاں سے لبرٹی چوک کے اوپر لوگ آلریڈی کافی جمع ہیں اس وقت، اور عمران خان صاحب اس وقت تک تو نہیں پہنچے، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ کسی وقت بھی وہ پہنچ جائیں گے اور پھر ان کا مارچ سٹارٹ ہوگا۔ اور ظاہر ہے جیسے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک پاپولیرٹی ہے، کافی لوگ ہوں گے وہاں پہ۔ لاہور شہر میں ان کی اچھی ایک مطلب ہے کہ شو ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب دوسرے شہروں میں جا کے اور پھر 7 دن کے بعد اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت کتنا بڑا ہجوم یہاں پہ پاکستان میں یہاں تک کتنا لے کے آئیں گے، کتنی بڑی اس کی اسٹرینتھ اس کی ہوگی، یہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ابھی کافی وقت ہے کہ آپ کامنٹری کریں، اپنے کامنٹس کریں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں سب کو رکھے، اور یہ امن و امان کے ساتھ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل پرامن یہ ہوگا، اور یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دشمن ممالک بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، دہشت گرد کچھ آرگنائزیشن بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو کہ کسی کی بھی جان اور کسی کا مال جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ یہ تو ایک سب کے لیے مطلب ہے کہ سب کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دعا کریں۔ آپ عمران خان صاحب کو پسند کریں یا نہ کریں، اور اس طرح کی بات جو فیصل باوڑا صاحب نے کی کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور پھر لوگ جو ہے اہم لوگ بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ ہوں گے، مارے جائیں گے، عام لوگ بھی مارے جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ لانگ مارچ جو اناؤنس کیا وہ اب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ سٹارٹ اب اس کو تو کوئی روکنے کا ہے یا کوئی، مجھے تو اس کا کوئی چانس اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ باقی جو یہ ہے کہ جی ظاہر ہے یہ لانگ مارچ جو ہے اب کیا اپنے اس کے جو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے الیکشنز، مقصد اصل یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر الیکشنز لیے جائیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے، ان کی پارٹی کو بھی ہو چکا ہے کہ لانگ مارچ تو وہ کریں گے بیکاز اناؤنس ہو چکا سب کچھ، اور اس کے لیے پچھلے کوئی 2-1 مہینے سے محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے تھے، تو اس کے اوپر تو وہ رک نہیں سکتے اب۔ لیکن ان کو اتنا اس بات کا پتہ ہے کہ جی ان کا جو مقصد تھا کہ جی ہم لانگ مارچ کر کے تو پریشرائز کریں گے ہم فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ہمیں الیکشنز لے کے دے اور فوری الیکشنز کی طرف مجبور کرے اور اس گورنمنٹ کو چلتا کرے، تو وہ کام اب ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑا کلیئر میسج تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے تو بالکل کلیئرلی جو اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ دیوار سے لگا دیا گیا، اور جو کچھ پچھلے 5-6-7 مہینوں کے میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس قسم کی اینٹی انسٹیٹیوشن اور اینٹی جو ان کی ٹاپ کمانڈ ہے ان کے اگینسٹ جس قسم کی کیمپین چلائی گئی، اور پھر ارشد شریف کے واقعے کے بعد ارشد شریف کے قتل کا الزام تک لگا دیا گیا جب اداروں کے اوپر، تو وہ ان کے لیے ایک ایسی لمحہ تھا کہ وہ برداشت سے باہر تھا، اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو دونوں کو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنا پڑی، جس میں انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ بڑا کلیئرلی وداؤٹ منسنگ اینی ورڈز کلیئرلی ٹیک آن کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے نیریٹو کو، عمران خان صاحب کے بیانیے کو، اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ان کا مطلب ہے کہ میڈیا میں جو ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے اے آر وائی کی خاص طور کے اوپر ان کا ذکر کیا۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کی، فتنہ اور فساد کی بات کی کہ اتنی آگے مطلب جھوٹ جس روانی سے بولا جا رہا ہے اور جس آسانی سے بولا جا رہا ہے، یہ بات ڈی جی آئی ایس آئی نے کی کہ جی اتنا کہ جی اب یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ فتنہ اور فساد اس ملک میں پھیل جائے، تو کچھ سچ بولنے کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جس امید کے ساتھ جو پہلے ان کو امید تھی کہ ہم لانگ مارچ کر کے تو پریشرائز کریں گے فوج کو اور فوج ہمارے لیے الیکشنز مطلب ہے کہ لے آئے گی، تو وہ اب کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی بڑی کلیئر کٹ اس کی مطلب ہے کہ میسج وہاں سے آ چکا، بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بھی بات کی کہ ہم تو آرٹیکل 245 کے تحت ہمیں اگر گورنمنٹ بلاتی ہے تو ہم جائیں گے وہاں پہ۔ سو وہ بھی بات دیکھ لیں کہ مطلب ہے کہ فار دا سیکیورٹی اور یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے جو آرٹیکل 245 کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فوج کو بلائے، تو انہوں نے یہ خود سے کہا ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ ان کو بلایا گیا تو وہ بلائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ایک بات یہ کہ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا آج صبح جو ہے
اسد عمر صاحب کی اور فواد چوہدری صاحب کی. اور اسد عمر صاحب کی مجھے ایک بات سن کے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا یہ بات تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت بہت پاپولر ہیں, ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, سب کچھ ہے, اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں تو فوری الیکشن چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے ہمیں حکومت دیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتا دو بات کہ ووٹ, اگلا ووٹ عمران خان کا, اگلا ووٹ یعنی کہ اگلا الیکشن عمران خان ہی جیتیں گے. اس میں یہ بھی بات کریں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فوری الیکشن کرائیں, فوری الیکشن نہیں کرائیں گے, اگر آپ لیٹ کریں گے تو نقصان ملک کا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اس کے ساتھ جو انہوں نے آگے جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ ملک کا نقصان ہوگا, ہمارا نقصان نہیں ہوگا, ہمارا تو ووٹ ویسے ہی رہے گا, ہمیں یعنی ہم تو ویسے ہی پاپولر ہوں گے, رہیں گے. تو یہ بڑی ہی, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سیاستدانوں کو کیا ہو جاتا ہے. اور اسد عمر صاحب کا تو بڑا ایک مطلب ایک نام تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی اب کس قسم کی بات, مطلب ملک کا نقصان جو ہے اس میں سے اگر ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیسے فائدہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ اگر ملک کا نقصان ہو سکتا ہے تو عمران خان کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بالکل عجیب و غریب قسم کی بات. لیکن اینی ہاؤ یہ ساری جو بات ہے اس کے اوپر ظاہر ہے اب یہ مارچ سٹارٹ ہوا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کس قسم کی بات کرتے ہیں. کل انہوں نے رات کو ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کوئی تھوڑا سا محتاط نظر آئے, مطلب ہے کہ اسٹیبلش کے متعلق, فوج کے متعلق. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر وہ ان کو ظاہر اعتراض تھا کہ وہ پریس کانفرنس شاید نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں اگر میں پریس کانفرنس کروں گا تو وہ بھی سارا اس کا جو ایک امپریشن ہے فوج کے اوپر چلا جائے گا, مطلب ہے کہ وہ بات فوج کے خلاف چلی جائے گی. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی بات, اگر نہیں ہونی چاہیے تو پچھلے 6-7 مہینے سے جو کر رہے ہیں, اور یہی بات ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہے فوج کے اوپر, یہ امپیکٹ کرے گی فوج کے اوپر. اور انفارچونیٹلی یہ جو ابھی کل کی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی, میں آپ کو بتاؤں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پہلے, اور یہ بات عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ سوچنی چاہیے کہ آپ سب سے بڑے پاکستان کے سیاستدان ہیں, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سیاستدان ہیں, آپ کو سب کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے. پہلے تو آپ کے اوپر سب اعتراض یہ کرتے ہیں, میرا بھی اعتراض یہ ہے کہ نفرت کی سیاست آپ نے بہت زیادہ مطلب ہے کہ انجیکٹ کر دی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں, نفرت آپ نے بھر دی ہے مطلب ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں. اب یہ ہے کہ وہ نفرت صرف پولیٹکس میں آپ نے مطلب ہے کہ بھر دی, وہ تو چلیں وہ بھی ہے بالکل ناقابل قبول ہے, اور اس طرح بڑی خطرناک ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی پولیٹکس کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اگر وہ والی نفرت, اسی قسم کی نفرت اگر آپ اداروں کے متعلق پیدا کر دیں گے, آپ بے شک جان بوجھ کے آپ کا مقصد یہ نہ ہو, لیکن جس طرح کی آپ نے باتیں شروع کر دیں, اور پھر ارشد شریف کے مسئلے کے اوپر یہ بالکل ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر چلے گئی, اور پھر آپ نے پوائنٹ فنگر کرنا شروع کر دیا, اور آپ کی سوشل میڈیا نے, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے انسٹیٹیوشن, اداروں, پاکستان کی فوج کے متعلق کیا نفرت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ کے لوگوں نے, آپ اپنے فالوورز سے پوچھتے ہیں, آپ ان سے دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے جلسوں میں کس قسم کے نعرے بازی ہوتی ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں وہ کیا کچھ کر رہی ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, اور اس خطرناک چیز کو میری عمران خان صاحب سے امید یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی فیملیز بھی آ سکتی ہیں, سب کچھ آ سکتی ہیں, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. اچھی بات ہے کہ پرامن ہو, اللہ کرے, اور اچھے طریقے سے یہ چیز آئے, اور اسلام آباد میں آ کے پھر گورنمنٹ کو بھی چاہیے اگر پرامن ہوتا ہے تو ان کو آپ اجازت دیں یہاں پہ آ کے, وہ جو متعین جگہ ہے وہاں پہ آ کے وہ بیٹھیں, سٹ ان کرتے ہیں, سٹ ان کریں, واٹ ایور جو بھی ہے, 1 لاکھ بندہ ہوتا ہے 2 لاکھ ہوتا ہے, واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو نفرت والی بات ہے, اس چیز کو شعوری طور کے اوپر اب عمران خان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نفرت کو, اس کو ریورسل کروائیں, اور لوگوں کو کہیں کہ یہ اگر آپ اس طرح کی بات جو سوچ رہے ہیں یہ غلط ہے. پاکستان کی فوج کی آپ اہمیت کی جب بات کرتے ہیں, آپ نے بہت دفعہ بات کی کہ پاکستان کے سالمیت کے لیے فوج بڑی ضروری ہے, لازم ہے, آپ نے بہت دفعہ کہا. لیکن اب آپ کو بڑے پرزور طریقے سے اپنے فالوورز کو کہنا پڑے گا, اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو, اپنے ماننے والے, اپنے جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو کہنا پڑے گا کہ ایک لفظ بھی آپ کا ہم فوج کے اگینسٹ برداشت نہیں کر سکتے, اور جس شخص نے بھی کوئی ایسی بات کی اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس طرح کی بات آپ کریں. اور پھر پولیٹکس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے اصول کی بات کریں, آپ کرپشن کی بھی بات کریں, سارا کچھ,
کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی نفرت جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. اور اگر آپ یہ جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، سارا کچھ پاکستان پورے کو ملائیں. آپ پاکستان، آپ سب کو جوڑنے کا ذریعہ آپ کو بننا چاہیے. آپ کو تقسیم کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. آپ کو اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ساری دنیا نے کہا، سب کہہ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کسی اس خوف کی وجہ سے نہیں تھی کہ آپ نے کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کیا، فوج کے یا کسی دوسرے سر کو. وہ تو پچھلے مطلب ہے کہ 6 مہینے سے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ پہلے پی ایم این ایل بھی کرتی رہی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ خطرہ جو اس میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ جو بیانیہ ہے وہ اگر اسی طرح آگے چلنے دیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک رفٹ پیدا ہو جائے، ایک تقسیم پیدا ہو جائے، جو کہ اس ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ شعوری طور کے اوپر عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ کے اس چیز کو زائل کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.